اس دنیا میں کچھ خاص جگہوں پہ گیٹ ویز کریٹ ہوتے ہیں جو انسان کو اس دنیا سے کسی اور دنیا میں کنیکٹ کرتے ہیں. اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. دس از اسپرچل ورلڈ. روحانی دنیا میں ہم جا کیسے سکتے ہیں؟ اس کے 4 موڈز آف ٹریننگ ہوتا ہے. وہ آہستہ آہستہ اس فریکوینسی پہ آتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے. کیا روحانیت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ اس سے بھی اگلی کیفیت ہے جہاں انسان کو ہر طرف اللہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. جب انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جلوہ اتنا ہیوج ہے کہ انسان جو اس کو دیکھے گا وہ ہپنوٹائز ہو کے اسی کیفیت میں رہ جائے گا. رجال الغیب اور تکوین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ایسی اسپریچول اینٹیٹیز ہیں جو کہ پس پردہ کام کرتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کو ایک حد تک کنٹرول کرتے ہیں. فلسطین کے جو اتنے حالات خراب ہیں, رجال الغیب ان کی کوئی مدد کر رہا ہے؟ یہ پاسٹ کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے, فیوچر کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے. فیوچر کو بھی؟ Yes. وہ کس طرح سے؟ جب انسان خودکشی کرتا ہے اس کی روح تو کہتے نہیں ہے درمیان میں ہوتی ہے, نہ نیچے ہوتی ہے نہ اوپر ہوتی ہے. جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نفوس اس دنیا میں موجود ہیں. اگر کوئی اس قابل ہو تو ان سے ملاقات کر سکتا ہے. روحانی دنیا میں جانے کا طریقہ کار کیا ہے اور روحانیت کے ذریعے اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ تھرڈ آئی یا انٹیویشن کیا ہوتی ہے اور اسے روشن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں ہمیں میریکلز اور کرامات کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے مائنڈ پاور آرٹسٹ صوفیہ ویسی سے. سر, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک روحانیت کیا چیز ہے؟ روحانیت ایک تھوڑی سی ایک ویگ ٹرم ہے. میں اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا انگلش ورڈ اسپرچولیٹی کے ساتھ. اور اسپرچولیٹی کو میں ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ اینی تھنگ بیونڈ فزیکل از اسپرچول. یہ فزیکل ورڈ ہے. اس فزیکل ورڈ سے جتنا کچھ بھی ماورا ہے, بیونڈ ہے, وہ تمام اسپرچول ہے. میں آپ کو سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے کانوں کے سننے کی جو سکت ہے نا, اٹ از بٹوین 20 ہرٹز اینڈ 20 کلو ہرٹز کی فریکوینسی کے درمیان کی آوازیں ہم سن سکتے ہیں. اس سے اس طرف کی آوازیں بھی نہیں سن سکتے, اس سے اس طرف کی آوازیں بھی نہیں سن سکتے, لیکن آوازیں موجود ہیں. بعض جانور وہ آوازیں سنتے ہیں. اسی طرح ہماری جو دیکھنے کی سکت ہے, آئی کی جو ہماری لمٹ ہے, وہ جس فریکوینسی بینڈ میں دیکھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویژول لائٹ اسپیکٹرم. اس کے ایک طرف انفراریڈ بینڈ ہوتا ہے, ایک اس کے دوسری طرف الٹرا وائلٹ ریڈیشن بینڈ ہوتا ہے. یعنی کہ کائنات بہت وسیع ہے. ہماری اس دیکھنے کی سکت سے بیونڈ بھی چیزیں تخلیق میں موجود ہیں لیکن ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یعنی ہماری دیکھنے کی سکت, سننے کی سکت یا محسوس کرنے کی سکت یا جاننے کی جو لمیٹیشن ہے اس سے بیونڈ بھی دنیا موجود ہے, قائم ہے. میں اس تمام دنیا کو اسپرچول ورلڈ کہتا ہوں. دس از اسپرچول ورلڈ. اور روحانیت اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص, یہ صلاحیت کہ انسان اختیاری طور پر روحانی دنیا میں جا سکے, وہاں داخل ہو سکے, وہاں کی چیزوں کو دیکھ سکے, مشاہدہ کر سکے اور اپنے لیول, اپنے مقام کے مطابق اس روحانی دنیا کے پروگرام یا سافٹ ویئر میں چینجز, تبدیلی کر سکے. دس از اسپرچولیٹی. لیکن روحانیت کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ روحانیت کی تربیت جو ہے اس کے 4 موڈز ہوتے ہیں, 4 موڈز آف ٹریننگ ہوتا ہے. نمبر 1 سب سے پہلے جو ایک عام ہے, نون ہے, وہ ہے کچھ ایک ترتیب سے ذکر اذکار کرائے جاتے ہیں, تسبیحات دی جاتی ہیں. وہ تسبیحات کیا کرتی ہیں؟ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتی ہیں, اپنی اسپرچول وائبریشنز آپ کو دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی اندر اسپرچولیٹی پیدا ہوتی ہے. سیکنڈ موڈ ہوتا ہے اس کا, جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں یا مجاہدہ کہتے ہیں, محاسبہ کہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس آہستہ آہستہ پیور ہوتا ہے, ارریلیونٹ چیزوں سے دور ہوتا ہے, گناہ سے دور ہوتا ہے, پاکی کی طرف آتا ہے, تو اس کی پیورٹی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر تھرڈ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسپرچولیٹی میں لے کے جاتی ہے وہ ہے مراقبہ. روحانیت جو ہے وہ مراقبہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. مراقبہ ہی روحانیت ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کمپیوٹر جو ہے جب وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہتا ہے, اس کو آٹومیٹک وہ تمام چیزوں سے اپڈیٹ رہتا ہے, آٹومیٹک میسیجز آتے رہتے ہیں کہ اپنی یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیں, ڈرائیورز اپڈیٹ کر لیں. سملرلی جب انسان مراقبہ کرتا رہتا ہے ریگولرلی تو وہ روحانی دنیا سے اپڈیٹڈ رہتا ہے اور روحانی دنیا کی اپڈیٹس, انفارمیشن, گائیڈنس اور سب کچھ اس کے پاس آٹومیٹکلی آتا رہتا ہے. اور لاسٹ چیز ہوتی ہے جس کو ہم صحبت مرشد کہتے ہیں, مرشد سے تعلق کہتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم ایک میگنیٹ ہوتا ہے, ایک میگنیٹ کے ساتھ ہم اگر ایک آئرن کا پیس جو ہے کچھ عرصے کے لیے اس کو اٹیچ کر کے چھوڑ دیں تو اس آئرن پیس میں بھی میگنیٹ والی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل مرشد یا شیخ اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر توجہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ اسپرچولیٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو مرشد کے اپنے اندر ہوتی ہے. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں روحانی تربیت کے. امیزنگ. سر, آپ نے نفس کی بات کی, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ اوکے, ہم جو انسان ہے نا, انسان 3 چیزوں سے بنا ہے, جسم, نفس اور روح. جسم ہم سب جانتے ہیں, نفس اور روح سے ہم واقف نہیں ہیں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گاڑی ہے, گاڑی کے اندر پیٹرول ہے,
اور گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور ہے جو ڈرائیو کر رہا ہے. جو گاڑی کی باڈی ہے نا وہ جسم ہے. جو گاڑی کے اندر پیٹرول ہے نا جس کا کام صرف گاڑی کو چلانا ہے وہ روح ہے ہمارے اندر. اور جو ڈرائیور ہے نا جو اصل گاڑی کو چلاتا ہے اور گاڑی کے اچھا یا برا چلنے کا ذمہ دار ہے وہ نفس ہے. اسی طرح ہمارے اندر نفس ہے, یا یوں کہہ لیں ہم نفس ہیں. اچھا, ہم نفس ہیں, ہم اس جسم کے اندر رہتے ہیں. اور روح صرف ہماری یوں سمجھیں کہ ایک ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک پھونک جو ہے انسان کے اندر ڈال دی ہے, یا ایک امر ربی ہے. روح کے اوپر جستجو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے. جہاں صحابہ نے سوال کیا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیے, تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان کو اللہ نے روح کا بہت قلیل علم دیا. یعنی کہ اس کے بعد روح کے اوپر تحقیق جو ہے وہ رک جانی چاہیے. اور نفس جو ہے اس کا قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر ہے. تزکیہ نفس, تقریباً 50 ایسے مقامات ہیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس کہہ کے مخاطب کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی سخت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہر نفس خود جو ہے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا. نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو انسان ہے ہی نفس جسم کے اندر ڈال کے اس دنیا میں بھیجا گیا. تو ہم نفس ہیں, اس جسم میں رہتے ہیں. جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو جسم جو ہے وہ زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے کچھ عرصے میں. روح جو ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. جو پیچھے چیز قبر میں رہ جاتی ہے, جس کے اوپر قبر کی تکلیف یا راحت ہوتی ہے, جس کو ہم قبر میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں, وہ نفس ہوتا ہے. تو یہ مین ڈفرینس ہے. روح بات کی جاتی ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں, روحیں نظر آتی ہیں, روحیں بالکل نظر نہیں آتی نہ بھٹکتی ہیں. اچھا, یہ مت ہے. اٹس نتھنگ. روح تو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ڈاٹ ہے, ایک امر ربی ہے. روح نہ جسم سے نکلتی ہے, جسم سے نکلے گی تو انسان ختم ہو جائے گا اور وہ آسمانوں پہ چلی جائے گی. اور جب انسان خودکشی کرتا ہے اس کی روح تو کہتے نہیں ہے درمیان میں ہوتی ہے, نہ نیچے ہوتی ہے نہ اوپر ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. روح تو میں نے بتا دیا نا کہ اللہ کی ایک امر ربی ہے, ہمیں نہیں پتہ کیا ہے, وہ واپس چلی جاتی ہے. ہمارا نفس جو ہوتا ہے نا مرنے کے بعد اس دنیا میں موجود رہتا ہے. جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نفوس اس دنیا میں موجود ہیں. اگر کوئی اس قابل ہو تو ان سے ملاقات کر سکتا ہے, ان سے گفتگو کر سکتا ہے, ان سے علم سیکھ سکتا ہے. سر لیکن روحانی دنیا میں ہم جا کیسے سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ روحانی دنیا میں جانے کا طریقہ ہے مراقبہ, میڈیٹیشن. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, ہم خواب میں بھی روحانی دنیا میں جاتے ہیں. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہم خواب دیکھتے ہیں, ہمارا جو شعور ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور ہمارا لاشعور ہمارے جسم سے آزاد ہو کے سیر کرتا ہے. جیسے خواب دیکھتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, وہ ہمارا لاشعور ہوتا ہے, سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا نفس قبض کر لیا جاتا ہے. اور اسی کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا نفس سوتے میں آزاد ہو جاتا ہے تو وہ آسمان اور زمین کی سیر کرتا ہے, اور جو لوگ پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے نفوس سے ملاقات کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. اب یہی چیز اگر ہم جاگتے میں کریں, اپنے آپ کو ٹرین کر کے ہمارے اندر جو نفس ہے اس کو ہم اپنے جسم سے نکالیں, پرواز کرائیں, روحانی دنیا میں لے کے جائیں, تو اس کا نام ہے مراقبہ. اور یہ نفس جب ہمارے جسم سے نکلتا ہے نا, یہ پرواز کرتا ہے. اسی کو سائنس ایسٹرل پروجیکشن کہتی ہے یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہتی ہے. علامہ اقبال نے اسی کو کہا اے طائر لاہوتی, یعنی کہ عالم لاہوت میں پرواز کرنے والا پرندہ یا نفس. اسی کو بابا بلے شاہ نے کہا کہ من اپنے وچ کدی وڑیا ہی نہیں, یعنی کہ روحانیت کا راستہ جو اندر سے ہے, نفس کے راستے سے ہے, ہم نے اس دنیا کو آج تک ایکسپلور نہیں کیا کبھی. سر مراقبہ کرنے سے نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ مراقبہ کرنے سے ایکچولی نفس پاک نہیں ہوگا, ٹرین ہوگا. اچھا, تربیت ہوگی اس کی. جی, نفس پاک ہوتا ہے تزکیہ کرنے سے, اپنا محاسبہ کرنے سے, اپنا انالیسس کرنے سے کہ ہم کہاں غلط ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم مجاہدہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ باؤنڈریز دینا اور اس کے اندر رہنا, کچھ کاموں سے رک جانا, اس پریکٹس کو مجاہدہ کہتے ہیں. تزکیہ نفس اور مجاہدہ سے نفس پاک ہوتا ہے. مراقبہ سے نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ اس فریکوینسی پہ آتا ہے جہاں سے اسپرچول ورلڈ میں اس نے جانا ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے تزکیہ نفس کا, تزکیہ نفس کا اصل مطلب جو ہے بہت براڈر ہے, ہم نے اس کو صرف گناہ سے بچنے پہ رکھ لیا ہے. تزکیہ کا مطلب ڈکشنری میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے تزکیہ کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ, تربیت کرنا, پرورش کرنا, پروان چڑھانا. تو تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس کی ٹریننگ کرنا, یعنی مائنڈ کی ٹریننگ کرنا, مائنڈ کنڈیشننگ کرنا. جی, اور یہ ہوگی مراقبہ سے. سر وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کیا فرق ہے, کیا ڈفرینس ہے؟ وحدت الوجود اور وحدت الشہود تصوف کی یا صوفیزم کی دو بہت مشہور اصطلاح ہیں, ٹرمز ہیں. وحدت الوجود ایک فلسفی ہے, اس کا یہ کہنا ہے
یہ ظاہر ہے یہ فلاسفیز ان لوگوں نے انٹروڈیوس کرائی جو روحانیت میں بہت آگے تک گئے. وحدت الوجود کا کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف ایک ہی وجود ہے اس دنیا میں, اس پوری کائنات میں ایک ہی وجود ہے اور وہ صرف اللہ ہے. جبکہ وحدت الشہود کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے, باقی دنیا میں جو کچھ اللہ کی تخلیق ہے وہ اللہ نہیں ہے, وہ اللہ کا شہود ہے, اللہ کا عکس ہے وہ. تو یہ ان کے دو ڈفرینس ہیں اس فلاسفی میں. لیکن میرے نزدیک وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو فلاسفیز نہیں ہیں, یہ دو کیفیات ہیں, یہ دو مقام ہیں, ٹریننگ کے مراحل ہیں جن کو غلط انٹرپریٹ کر کے یہ ایسے چل پڑا کہ یہ دو فلاسفیز ہیں. وحدت الشہود ایک ایسا مقام ہے یا ایک ایسی کیفیت ہے جب انسان روحانیت کے راستے پہ آتا ہے, اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ٹرین کر کے آگے لے جانا شروع کرتا ہے, اللہ کی قربت کے منازل طے کرتا ہے, تو ایک مقام آتا ہے کہ انسان کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے, کہ ہر چیز میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے, مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر چیز میں سے. یہ ہو گیا وحدت الشہود, یہ کیفیت ہے. پھر وحدت الوجود اس سے بھی اگلی کیفیت ہے, فنا کے قریب والی کیفیت ہے, جہاں انسان کو ہر طرف اللہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ کیفیت ہوگی وحدت الوجود. یہ دو کیفیات ہیں, مراحل ہیں, مقام ہیں, یہ فلاسفیز نہیں ہیں. اچھا, فلاسفیز نہیں ہیں یہ. جی ٹھیک ہے. سر یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, کیا روحانیت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل پہنچا جا سکتا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اور آپ کو ریفرنس دے دوں, ایک سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے کہ اے جن و انس, اگر تم اس زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکلنا چاہو تو نہیں نکل سکو گے, ایک کنڈیشن اللہ بسلطان, یعنی ایک کنڈیشن ہے. سلطان ایک ورڈ ہے جس کی بظاہر تشریح ہمارے ہاں یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے حکم سے, بٹ یہ ایک ورڈ ہے جس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ سلطان کے ذریعے آپ زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو سلطان ہے دس از مائنڈ پاور, نفس کی پاور, نفس کی طاقت, مائنڈ پاور. مائنڈ کی ٹریننگ اور مراقبے کی تربیت سے اس چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اب آپ کا سوال کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے, جی بالکل. جس طرح ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ ہم اپنے مائنڈ کی ٹریننگ سے ڈفرینٹ فریکوینسیز کو ٹیون کر کے اس دنیا, اس جہاں کو دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہے. اب شہرگ تو ہمارے پورے جسم کے اندر رن کر رہی ہوتی ہے, جو ہارٹ سے مین آئیوٹا آپ کا نکل رہا ہے, آرٹریز مین بلڈ لے کے جا رہی ہوتی ہے, وہ پورے جسم کے اندر ہے. ہم اور ہماری جو شہرگ ہے اس کا ڈسٹینس نہ ہونے کے برابر ہے, ملی میٹرز میں ہوگا, سینٹی میٹرز میں ہوگا. لیکن یہاں اس آیت میں کہ اللہ تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہے, یہ والا ڈسٹینس نہیں ہے. یہاں مراد ہے انسان کی مائنڈ کی ٹیوننگ کی. انسان کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ کی ایک ایسی فریکوینسی پہ سوئچ کرے اپنے آپ کو. ظاہر ہے اس ٹریننگ میں وقت لگے گا, لیکن جب انسان ٹرین ہو جائے گا تو انسان نے صرف ایک کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں اپنے آپ کو لے کے جانا ہے, مائنڈ کی فریکوینسی کو ٹیون کرنا ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکے گا, اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا. دس از پاسبل. ہمیں تو حکم ہے, حدیث پاک ہے کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو. اگر یہ پاسبل نہ ہوتا تو یہ حکم کیوں آتا کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو؟ پھر ہے کہ اگر آپ نہ دیکھ سکو اللہ کو تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو ہمارے لیے تو ریکمینڈیڈ اور بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ جائیں اور اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھیں. سبحان اللہ. سر جو لوگ تجلی میں جاتے ہیں وہ کس کیفیت میں ہوتے ہیں؟ اس کو ہم تجلی کی کیفیت کو ہم فنا کی کیفیت کہہ سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایسے بزرگوں کے قصے کہ وہ ایک ہی جگہ کئی دن کھڑے رہے, کئی سال کھڑے رہے, ایک ہی جگہ دیکھتے رہے, نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت ہوئی, نہ کوئی دنیاوی دوسری حاجت ہوئی. اس کو ہم کہیں گے فنا کا مقام, جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. یعنی کہ اس مقام کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی دیکھ لیتا ہے, تو اس میں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کا جلوہ اتنا بڑا اور اتنا ہیوج ہے یا اتنا پاورفل ہے کہ انسان جو اس کو دیکھے گا وہ ہپنوٹائز ہو کے اسی کیفیت میں رہ جائے گا اور گم ہو جائے گا اس کیفیت میں. تو وہ اس لیے فنا کی کیفیت میں جاتے ہیں. لیکن دس از ناٹ دی ہائیسٹ اسٹیج. اس سے آگے کا بھی ایک لیول ہے جس کو بقا باللہ کہتے ہیں. یعنی انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اس نے رب کو دیکھ لیا, رب کی معرفت حاصل کر لی, پھر بھی وہ اس جلوے میں گم نہیں ہوا, وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے. اس کو بقا باللہ کہتے ہیں. سب سے اینڈ سٹیج کون سی ہوتی ہے؟ جی بقا باللہ کی ہائیسٹ سٹیج ہوتی ہے. اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آخری سٹیپ ہے. روحانیت کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ روحانیت کی منزلوں میں یا روحانیت کے سفر میں منزل صرف ایک ہی بشر کو ملی ہے, اور وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سب مسافر ہیں اور مسافر ہی رہیں گے. سنا ہے سر کہ سانس کا روحانیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, اس میں سچائی ہے کیا؟ سانس کا براہ راست روحانیت سے تعلق نہیں ہے. اچھا. سانس
یوگا میں یوز ہوتا ہے، میڈیٹیشن میں یوز ہوتا ہے، سانس کے ذریعے اپنی باڈی کی انرجیز کو بیلنس کیا جا سکتا ہے، مائنڈ فلنس کے لیے استعمال ہوتا ہے سانس. لیکن روحانیت میں سانس کی کوئی اس طرح ویلیو نہیں ہے. ایک روحانیت میں ایک مشق کرائی جاتی ہے جس کو پاس انفاس کی مشق کہا جاتا ہے. اس میں اپنے سانس کے ساتھ آپ کو ذکر کرتے ہیں، یا تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سانس اندر لیتے ہوئے اللہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہو کرتے ہیں، یا وائس ورسا. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. جب سانس باہر نکالی جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ بولا جاتا ہے، سانس اندر لیں گے تو الا اللہ. یعنی کہ لا الہ کا مطلب ہے کہ غیر اللہ آپ کے اندر سے اس کو باہر نکال رہے ہیں، آپ الا اللہ، آپ کے اندر صرف اللہ ہے. اس مشق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سانس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں آپ یہ چیز دہرائیں. جب آپ سانس باہر نکال رہے ہیں تو یہ توجہ اس طرف لے کر آئیں کہ لا الہ. جب سانس اندر لے رہے ہیں تو اپنے ذہن کی توجہ اس طرف لے کر آئیں کہ الا اللہ. اس کا مقصد آپ کی مائنڈ سیٹ کی ٹیوننگ ہے، آپ کے مائنڈ کو ٹیون کرنا ہے کہ آپ کا ذہن صرف اور صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرے. تو اس مشق کا مقصد ٹیوننگ آف مائنڈ اور مائنڈ سیٹ کی پریکٹس ہے. روحانیت براہ راست سانس کے مقصد سے نہیں آتی، گہرا تعلق کوئی نہیں ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، تھرڈ آئی یا انٹیوشن کیا ہوتی ہے اور اس کو روشن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تھرڈ آئی یا انٹیوشن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کا ہمیں پتہ چل جانا، ہمیں آئیڈیا ہو جانا. بعض اوقات ہم یہ سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے موبائل پہ کوئی کال رنگ آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک دم یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی کال ہوگی. ہماری ڈور بیل بجتی ہے تو ہمارے ذہن میں کوئی نام آ جاتا ہے کہ فلاں شخص ہوگا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی جگہ جانا ہے کسی کام کے لیے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی شاپ کسی مال پہ کچھ لینے کے لیے جانا ہے اور ہمارے ذہن میں اندر سے ایک وائب آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے نہیں ملے گی یہ چیز، میرا کام نہیں ہوگا. اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل. یہ وہ سگنلز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر آ رہے ہوتے ہیں، اسی کو ہم سکس سینس کہتے ہیں. اچھا، یہ سکس سینس کی انیشیل سٹیج ہے یا رینڈم سٹیج ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ بار بار اور مستقل ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا باطن روشن ہو گیا ہے، انٹیوشن آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے، آپ کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے. یہ اس کی فلاسفی یہ ہے کہ جو ہمارا شعور ہے نا، ہم اس وقت اپنے شعور یا عقل سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. ایک ہمارا لاشعور ہے، سب کانشیس مائنڈ، جو دو کام کرتا ہے. ایک تو آٹومیٹکلی ہمارے باڈی کے فنکشنز کنٹرول کرتا ہے، ہماری ہارٹ بیٹ، ہماری سانس کی رفتار، باڈی ٹیمپریچر ایٹسیکٹرا. اس کے علاوہ ہمارا جو سب کانشیس ہے وہ ایبسولوٹ ہے، وہ یونیورسلی کنیکٹڈ ہے. ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں تمام دنیا کی انفارمیشن موجود ہے. یہ پاسٹ کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے، فیوچر کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے. فیوچر کو بھی؟ یس. وہ کس طرح سے؟ وہ اس کو اپنے آپ کو ٹرین، اگین وہی مائنڈ کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور پاسٹ اور فیوچر دونوں دیکھا جا سکتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب دنیا تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ماضی اور فیوچر کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ تو ہمیں جس حال میں جس میں خاکی میں بھیجا گیا، یہ ہمارے لیے پاسٹ اور فیوچر ہے. تو جب سب کانشیس مائنڈ کو ہم ٹرین کرتے ہیں تو ماضی اور فیوچر کو وہ دیکھ سکتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پیشنگ گوئی کرتے ہیں، پریڈکشنز درست ہوتی ہیں. تو اسی طرح اس کی فلاسفی یہ ہے کہ جب بھی ہمارے لاشعور سے ہمارے شعور میں کوئی انفارمیشن ٹریول کرے گی تو وہ سکس سینس کہلائے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ایک دم ایک فلیش سا ہوتا ہے کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ ہم جگہ دیکھ چکے ہیں. وہ اگین انفارمیشن سب کانشیس مائنڈ سے کانشیس میں ٹریول کرتی ہے، تب وہ سکس سینس کی آواز کہہ لیں اس کو، یا اس کو سگنل کہہ لیں. دس از دی فلاسفی. ولی اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ ولی جو ہے ہم سب جانتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کا دوست. صوفیزم میں ولی کی ایک ایڈیشنل تعریف ہوتی ہے جس کو ہم ایک اپوائنٹمنٹ ہے جس کو ہم ولایت کہا جاتا ہے، جس کو یعنی کہ ایک اسپرچل اپوائنٹمنٹ ہے ہائی ڈگری کی جس کو ولایت کہا جاتا ہے، اور جس کو مل جاتی ہے اس کو ولی کہتے ہیں. لیکن عام لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے، کسی کو نہیں پتہ کون ولی ہے، کون اللہ کے کتنا قریب ہے. ولی جو ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، ہم کلام بھی ہو سکتا ہے، یا اسپرچل گائیڈنس براہ راست لے سکتا ہے، جو اس کا لیول، جو اس کا مقام ہے. اب صوفی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. صوفی ایک طرز حیات کا نام ہے، ایک لائف اپروچ کا نام ہے. جو صوفی ہوگا وہ لازمی ولی بھی ہوتا ہے. صوفی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو اسپرچول پریکٹسز یا جو اسپرچول پاورز حاصل کی ہیں وہ ان سے سوسائٹی کو سرو کرتے ہیں. تو وہ ولی جو سوسائٹی کو سرو کر رہا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ صوفی کہلائے گا. جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے پبلک ڈیلنگ کی ہے، لوگوں کی داد رسی کی ہے، ان کے مسائل حل کیے ہیں، ان کی ہیلپ کی ہے. اگر کوئی ولی جو ہے وہ پہاڑوں پہ بیٹھا ہے، گمنام زندگی گزار رہا ہے، اور جتنا بھی بڑا اللہ کی قربت کا ان کا مقام ہے، اس کو ہم ولی تو ضرور کہیں گے، صوفی نہیں کہیں گے. جب وہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، تو اس کو صوفی کہیں گے، اور یہی صوفیزم ہے. اچھا سر، صوفیزم میں کرامت کی کیا اہمیت ہے، میریکلز جس کو ہم کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کرامت جو ہے ہم کہتے ہیں کسی ماورائے عقل بات کو، جو سائنٹیفک بظاہر سائنٹیفک رول سے بیونڈ ہو. اچھا، مطلب جس پہ ہم یقین نہ کر سکیں، جس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو.
ٹھیک ہے نا. یہی چیز جب انبیاء نے ظاہر کی, اس کا اظہار کیا, تو اس کو معجزہ کہتے ہیں ہم. اور یہی کوئی غیر نبی کی امت میں سے کوئی کرے اس کو کرامت کہتے ہیں. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے, ایک معجزہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. اب ایسی ہی کوئی بات کسی غیر نبی سے ظاہر, اس کو کرامت کہتے ہیں. اس کے پیچھے بظاہر سائنٹیفک ریزننگ نہیں ہوتی, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی. ایک کرسچینٹی کے ایک سینٹ گزرے ہیں, صوفی سینٹ ہوتے ہیں ان کے, ان سینٹ آگسٹائن, ان کا ایک قول ہے بڑا مشہور. ان کا کہنا ہے کہ معجزے قدرت کے اصولوں کے برعکس نہیں ہوتے, بلکہ صرف ان اصولوں کے برعکس ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. سائنٹیفک ریزننگ ہر ایک چیز کے پیچھے ہوتی ہے. اچھا, کرامت یا معجزے کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے کہ یا تو کرامات یا معجزے انبیاء نے دکھائے یا اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے, جنہوں نے دین کی تبلیغ کی. اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ انسانیت کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی ڈیوائن ہوگا, نبی ہوگا یا ڈیوائن تعلق والا ہوگا, اس کے پاس کچھ اسپرچل اسپیشل پاورز ہوں گی. اور انسان ایسے معجزے کرامات دے کے انسان کی نفسیات امپریس ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے, اور دنگ بھی رہ جاتی ہے. جی, دنگ رہ جاتی ہے. تو کرامات یا معجزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ان کی نفسیات کو متاثر کرنا, اور جب وہ متاثر ہو کے آپ کی طرف راغب ہوں تو ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا. یہی انبیاء نے کیا اور یہی صوفیاء نے کیا. اچھا, لیکن سر آج کل کرامات اور بابے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ آج کل کرامات اس لیے نظر نہیں آتی کہ یہ 21 سینچری ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, آڈیو ویڈیو لیکس اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا دور ہے. آج کل کوئی بھی چیز ماورائے عقل بیونڈ سائنٹیفک ریزننگ نظر آئے تو آج کا انسان سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ فراڈ ہے, یہ شعبدہ بازی ہے, یہ ڈرامہ ہے. چونکہ آج کل کے انسان کی نفسیات ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتی, اس لیے آج کل کرامات کی وہ ویلیو رہ بھی نہیں گئی. کرامت کا مقصد ہے نفسیات کو متاثر کرنا اور اللہ کا پیغام دینا. تو جب اے آئی کے دور میں کسی کی نفسیات کرامت سے متاثر نہیں ہو رہی تو اس کا مقصد فوت ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جتنے بھی بزرگ اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں بہت سی کرامات کا اظہار کیا ہے, اگر آج ان میں سے کوئی ولی جن کو ہم سب مانتے ہیں, ان میں سے کوئی ولی آج کی دنیا میں آ جائے اور ویسی ہی کوئی کرامات جو ہے وہ ہمیں دکھائیں, تو کتنے لوگ ہیں جو یقین کریں گے؟ شاید کوئی بھی نہ کرے, کیونکہ آج کے دور کی نفسیات ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے آج کل کرامات نظر بھی نہیں آتی. سر, رجال الغیب اور تکوین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ایسی اسپریچول اینٹیز ہیں جو کہ پس پردہ کام کرتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کیا ہے, ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں؟ بالکل, یہ انسان ہوتے ہیں, اس میں دوسری اینٹیز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مینلی جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے وہ یعنی غیب کے رجال, غیب کے مرد یا انسان کہہ لے. تو یہ ایک ایسے اسپرچول پرسنز ہوتے ہیں, جیسا ہم نے بات کی روحانیت کی ڈیفینیشن میں, جو روحانی دنیا میں جا سکیں, روحانی دنیا میں اپنے مقام کے مطابق پروگرامنگ ہے حصہ ڈال سکیں. یہ ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے آس پاس موجود ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ ان کا اسپرچول لیول, اسپرچول مقام کیا ہے. یہ لوگ اسپرچول حیثیت اور اسپرچول پاورز والے لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کو ایک حد تک انٹروین کرتے ہیں, اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے انٹینشنلی اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا جی, وہ ہر ایک کو ظاہر ہونا بھی ہر ایک کے لیے, اتنی بڑی ہستیاں اگر ظاہر ہو جائیں تو لوگ تو پھر سب ان کے پاس جائیں گے تو اپنا کام کیسے کریں گے؟ پھر یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے, عاجزی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں. شر اور خیر کی طاقتیں ہمیشہ سے دنیا میں کر رہی ہیں کام. جس طرح ہم نے رجال الغیب کی بات کی, یہ پازیٹیو فورسز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں, اسی طرح نیگیٹو فورسز بھی اس دنیا میں کام کر رہی ہیں, جو قیامت تک پازیٹیو نیگیٹو فورسز کام کرتی رہیں گی. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی اسپرچول پاورز اس دنیا میں موجود ہیں جو اس دنیا کو انٹروین کرتی ہیں, تو پھر وہ سارا سسٹم, سارا نظام ٹھیک کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک اسپیسیفک رول اور اسپیسیفک باؤنڈریز دی گئی ہیں. اگر انہوں نے سارا کچھ سنبھالنا ہے تو اس دنیا کی تخلیق اور انسان کے امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی جو ہستیاں ہوتی ہیں رجال الغیب, صرف اس دنیا میں تب انٹروین کرتے ہیں جب پازیٹیو اور نیگیٹو کا بیلنس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے, تب وہ انٹروین کرتے ہیں تھوڑا بہت. اچھا, جس طرح سے پاکستان کے حالات خراب ہیں تو کیا پاکستان کو بھی ان کی کوئی سپورٹ حاصل ہے, اور پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جی بالکل, پہلی بات تو میں آپ کی بات کو وہ جواب دے دوں, کنفرم کر دوں کہ دس از ٹروتھ. پاکستان کے لیے جو اسپرچول فورسز ہیں وہ ایکٹیولی انوالو ہیں اور ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, 100% ایکٹیولی انوالو ہو کے کام کر رہی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, بیلنس آپ پازیٹیو نیگیٹیوٹی بہت ڈسٹرب ہو گیا, تو فورسز انوالو ہیں, وہ کام کر رہی ہیں اپنا, لیکن ان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں کس حد تک جانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسے ہے کہ اس میں عالم اسباب ہے. انسان خود کچھ کرے گا, خود پازیٹیو کی طرف آئے گا, اپنے حالات بدلے گا تو اس کے حالات بدلیں گے. پاکستان کے حالات کا بدلیں گے,
بہت سے ایسٹرولوجرز اور دوسرے علماء جو ہیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں آج کل. میں پچھلے 1-2-3 سال سے ایسی ہم سن رہے ہیں باتیں پیشنگ ہوئی ہیں, پریڈکشنز کہ جی حالات بدلنے والے ہیں, روحانی اشارے آ گئے ہیں, حکم ہو گیا ہے, بشارت ہو گئی ہے, بس یہ ہونے لگا ہے, ابھی ہونے لگا ہے, ابھی ہونے لگا ہے. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. حالات بدلیں گے انشاءاللہ, ضرور بدلیں گے, لیکن وہ ایسے نہیں ہوگا کہ سب کچھ اسپرچل پاورز نہیں کرنا ہے. جب تک ہم خود ذمہ داری نہیں لیں گے اور ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تب تک اسپرچل فورسز بھی اپنی باؤنڈری سے آگے نہیں جا سکتی. تو یہ ہم نے حالات بدلنے ہیں, ہم نے ویٹ نہیں کرنا حالات بدلنے کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فلسطین کے جو اتنے حالات خراب ہیں, رجال الغیب ان کی کوئی مدد کر رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ تو اب نیکسٹ لیول کی بات ہے. فلسطین کی جنگ اور یہ تو وہ اینڈ آف ٹائم سے چیزیں لنک ہوتی ہیں, یہ اینڈ آف ٹائم سے چیزیں لنک ہوتی ہیں جہاں یہ سب کچھ ہونا ہے, اور آہستہ آہستہ پھر ایک اینڈ آف ٹائم کی جو پوری فلاسفی ہے وہ ساری وار ہونی ہے اس خطے کی. یہ تو ہم آہستہ آہستہ اس طرف چاہ رہے ہیں. مجھ سے پوچھیں تو اینڈ آف ٹائمز میں زیادہ وقت نہیں ہے. یہ یوں سمجھیں کہ بس ایک آخری صدی ہے, لیس دین 100 ایئرز ہیں جو ہم نے, یا ہم اینڈ آف ٹائم دیکھیں گے یا ہماری نسلیں دیکھیں گی.